السلام علیکم دوستو، آج آپ سننے جا رہے ہیں ایک ایسی کہانی جو صرف کہانی نہیں، ایک سبق ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا، ایک ایسا سفر جہاں ہر قدم پر راز ہیں، ہر موڑ پر حکمت ہے۔ یہ قصہ دل کو جھنجھوڑ دینے والا ہے اور سوچوں کو جگانے والا ہے۔ تو آئیے آپ کو لے چلیں اس وقت میں جہاں اللہ تعالیٰ کی تدبیریں ہمیں وہ سکھاتی ہیں جو کتابوں میں نہیں ملتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو واعظ فرما رہے تھے۔ ایک دن کسی نے آپ سے پوچھا، اے کلیم اللہ، کیا زمین پر آپ سے بڑھ کر کوئی علم رکھنے والا بھی ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی کے ذریعے فرمایا کہ اے موسیٰ، ایک بندہ میرا ایسا ہے جسے میں نے تم سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے رب، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سمندر کے کنارے ایک مقام پر چلے جاؤ اور اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو۔ جہاں مچھلی غائب ہو جائے وہی مقام تمہاری منزل ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور دونوں ایک مچھلی لے کر چل پڑے۔ راستے میں ایک چٹان کے قریب آرام کیا۔ وہاں مچھلی پانی میں زندہ ہو کر پھسل گئی، مگر حضرت یوشع کو نیند آ گئی اور وہ یہ بات بھول گئے۔ جب وہ دونوں آگے چل پڑے تو کافی دیر بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہماری تھکن بڑھ گئی ہے، اب کھانا کھائیں۔ حضرت یوشع کو یاد آیا کہ مچھلی تو پیچھے ہی چٹان کے پاس پانی میں چلی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً پلٹے اور اسی مقام پر پہنچے۔ وہاں ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جس چیز کی حقیقت آپ کو معلوم نہ ہو اس پر صبر کیسے کریں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، پھر میرے ساتھ چلیں، لیکن جب تک میں خود کسی بات کا ذکر نہ کروں آپ سوال نہ کریں۔ دونوں ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا، آپ نے کشتی کو کیوں نقصان پہنچایا؟ یہ تو غریب لوگوں کی کشتی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھے بھول چوک پر نہ پکڑیے، آگے چلیں۔ راستے میں ایک بچے کو دیکھا، حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے ایک جان کو ناحق مار ڈالا، یہ تو بڑی بری بات ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر اب کے بعد میں کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا، اب میرا عذر ختم ہو گیا۔ پھر دونوں ایک گاؤں میں پہنچے، لوگوں سے کھانا مانگا مگر کسی نے کچھ نہ دیا۔ وہاں ایک دیوار گرا چاہتی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اب وقت جدائی کا ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ وہ کشتی غریب لوگوں کی تھی اور آگے ایک ظالم بادشاہ کشتیوں کو زبردستی چھین لیتا تھا، اس لیے میں نے اسے عیب دار کر دیا تاکہ وہ کشتی نہ چھینی جائے۔ بچہ ایک نافرمان اور سرکش ہونے والا تھا، اس کے والدین نیک تھے، اللہ نے چاہا کہ ان کو ایک نیک اولاد دے جو ان کے لیے باعث رحمت ہو، اور وہ دیوار جو یتیم بچوں کی تھی، اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا۔ ان کا باپ نیک آدمی تھا، اللہ نے چاہا کہ بچے بڑے ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ سب اللہ کے حکم سے تھا۔ یہی وہ علم تھا جو اللہ نے مجھے عطا کیا اور جس کی حکمت آپ پر ظاہر ہوئی۔ اور یوں حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان تینوں اعمال کی اصل حقیقت بتا دی۔ وہ چیزیں جو بظاہر غلط لگ رہی تھیں، در حقیقت اللہ کی رحمت اور تدبیر کا حصہ تھیں۔ وہ سوراخ والی کشتی ایک آزمائش جو بچا گئی، وہ بچہ ایک قربانی جو آنے والے فتنے کو روک گئی، وہ دیوار ایک راز جو امانت کی حفاظت کرتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جانا کہ اللہ کی ہر بات میں وہ حکمت چھپی ہوتی ہے جو آنکھ سے نہیں دل سے دیکھی جاتی ہے۔ یہ علم نہ صرف ظاہر کا علم ہے بلکہ دلوں کے حال جاننے کا وہ نور ہے جو صرف انہیں عطا ہوتا ہے جن پر اللہ خاص کرم کرتا ہے۔ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم دیکھتے ہیں۔ کبھی نقصان میں خیر ہوتی ہے، کبھی تاخیر میں بہتری ہوتی ہے، کبھی جدائی میں حفاظت ہوتی ہے اور کبھی خاموشی میں رب کی رضا چھپی ہوتی ہے۔ تو اے سننے والے، جب کبھی تجھے زندگی میں کوئی بات سمجھ نہ آئے
جب کوئی فیصلہ تیرے حق میں نہ لگے تو یاد رکھ، ہو سکتا ہے وہی تیرے لیے سب سے بہتر ہو۔ بس رب پر بھروسہ رکھ، کیونکہ وہی ہے جو ظاہر بھی جانتا ہے اور باطن بھی، اور وہی ہے جس کی ہر تدبیر میں رحمت، علم اور نور ہوتا ہے۔